وائٹ ہاؤس میں ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے نہیں مانے. 3 دفعہ ڈیٹیلڈ اس سبجیکٹ کے اوپر ان سے انٹریکشنز ہوئے اور میں نے پوری کوشش کی کہ ہماری پاکستان کی بیٹی اور بہن جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آ سکے. 4 لیگل پولیٹیکل آپشن ہیں، چند دنوں میں آ سکتی ہے وہ. ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے میں پہلے بھی گیا تھا امریکہ ذاتی خرچ پر، اب میں مارچ کے آخر میں پھر امریکہ جا رہا ہوں ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے، اور ان کا پورا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. 6 سال میں نے ڈاکٹر عافیہ کی آواز یہاں پہ اٹھائی ہے اور میں ہاؤس سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک وہ پاکستان نہ آئے. میں ان کو پاکستان واپس نہیں لا سکا ان 6 سالوں میں، لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا. تو میں آپ سے بھی اس ایوان سے بھی درخواست کرتا ہوں، مظلوم بیٹی ہے، 8 مارچ آ رہا ہے، یوم خواتین ہے، سب سے مظلوم خاتون 21ویں صدی کی وہ ہماری بیٹی حافظ قرآن ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے. تو میں مارچ کے آخر میں، اپریل کے آغاز میں پھر امریکہ ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا. اور میں ہاؤس سے درخواست کرتا ہوں، تمام پارلیمنٹیرین سے درخواست کرتا ہوں، موجودہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اسحاق ڈار صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ، میں نے 4 آپشن لیگل پولیٹیکل آپشن دیے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ پاکستان آ سکتی ہے اگر حکومت پاکستان مدعی بن جائیں، بالکل لیگل انداز سے، بالکل پولیٹیکل انداز سے. تو میری یہ درخواست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لایا جائے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. جناب آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب نے چونکہ ذکر کیا ہے اور اشارہ ہماری طرف تھا، میں عرض کروں گا کہ ہم نے بے پناہ کوشش کی 20، 13، 18 کے دوران. میری ذاتی انٹریکشنز ہوئے. ایک انٹریکشن اس وقت کے وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے نہیں مانے. اور پھر 20، 16، 17 میں اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں، جو وہ فارن سیکرٹری کہتے ہیں، آبویسلی وہ وزیر خارجہ ہیں یو ایس کے، اینٹونی بلنکن کی بات کرو. میری ان سے 3 دفعہ ڈیٹیلڈ اس سبجیکٹ کے اوپر ان سے انٹریکشنز ہوئے اور میں نے پوری کوشش کی کہ ہماری پاکستان کی بیٹی اور بہن جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آ سکے. لیکن مجھے دکھ ہے کہ ہم نے کئی چیزیں، وہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ پہ مناسب نہیں ہیں، لیکن کافی اس کو سلوشنز دیے، 1، 2، 3. تو میں ایک تو گزارش کروں گا کہ اگر مشتاق صاحب آنریبل سینیٹر مجھے گائیڈ کر دیں کہ کیا خیالات ہیں. ہم بہت کین ہیں کہ، اور انشاءاللہ جو ہی کیبنٹ بنے گی تو یہ پرائرٹی ایجنڈا ہوگا اس حکومت کا کہ ہم پوری کوشش کریں، انگیج کریں یو ایس ایڈمنسٹریشن کو دوبارہ، اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ پاکستان کی اس بیٹی کو جس نے بہت سفر کر لیا ہے، اس کو پاکستان لاز اور رولز کے مطابق لایا جائے. یہاں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، سینٹنس سرو ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی خواہش نہیں ہوگی کہ پاکستان کی یہ بیٹی جس نے اتنی تکالیف کاٹی ہے اور اتنا سفر کیا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے. ہم بھی اسی طرح کین ہیں جس طرح جناب میرے آنریبل بھائی سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، اور ہم اس کے لیے میں ان کو شور کرتا ہوں کہ پوری ایفرٹ کی جائے گی ڈپلومیٹک انشاءاللہ فار دس سبجیکٹ. بہت شکریہ جناب چیئرمین. جی مشتاق صاحب، لیڈر آف دا ہاؤس نے آپ کو جواب دے دیا، آپ کائنڈلی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جو انہوں نے. جی مائک کال ہے مشتاق صاحب کا پلیز. اس پہ میں سینٹ میں جب میں امریکہ سے واپس آیا تو میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس پہ میں نے 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دیے. میں نے اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خط بھی لکھا تھا. میں وہی خط جس میں 4 لیگل پولیٹیکل آپشن ہے، بالکل آسانی سے آ سکتا ہے، چند دنوں میں آ سکتی ہے وہ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن، وہ آپ کو بھی دیتا ہوں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی، موجودہ وزیر اعظم صاحب کو بھی دوبارہ وہ خط میں دیتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اکراس دا بورڈ، ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے. اس میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ پاکستان کی غیرت کا ایک مظلوم بیٹی 20 سال سے اپنے بچوں سے الگ ہے، ان کا مسئلہ ہے، تو ہم آپ کو پورا سپورٹ دیں گے. میں وہ خط بھی آپ کو دے دوں گا اور وہ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن بھی بتا دوں.